السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں ہم؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ لے کر آ چکی ہوں پارس وائلڈ فلاورز مین کی 93 ایپیسوڈ اور میگا لانگ ہے، تو انتظار کا پھل آپ کو یقیناً مل جائے گا۔ تو ناول بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والا ہے اگلی ایپیسوڈ میں، تو ساتھ بنے رہیے گا اور جاگ جائیے۔ میں بھی بنا ٹائم ضائع کیے چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ رات لیٹ سونے کی وجہ سے حاتب تو اٹھا نہیں تھا ابھی تک، مگر مائمہ سے زیادہ سونا مشکل تھا۔ تبھی وہ ریڈی ہو کر اسٹے ہاؤس سے مقدام پیلس پہنچی، مگر آگے سے آہل اور شزا کی سرپرائزنگ آمد نے اسے بھی باقیوں کی طرح خوش کیا۔ وہ لوگ 1 ماہ کی ویکیشن کے لیے نتالی آئے تھے اور 2 ہفتے دونوں کا کراچی بھی جانے کا پلان تھا، کیونکہ شاہ تاج عالمگیر اس کی موجودگی چاہتے تھے، کیونکہ ابھی بس ان کا مہر سے نکاح ہوا تھا، پر وہ اپنی دلہن کو لے کر نہیں آئے تھے اور یہ ذمہ داری شزا نبھانے پھر پہنچ آئی تھی۔ جبکہ کراچی جا کر عائشہ اور بالاج کے پاس بھی رہنا تھا، کیونکہ پچھلی بار جب وہ لوگ انطالیہ آئے کراچی گئے تو بس 2 دن کے لیے گئے تھے، مگر اب دونوں یونی کی چھٹیوں میں پورے منتھ کی سیر سپاٹے پلان کر کے لوٹے تھے، اور شاید دونوں کا اس بار سٹے کچھ ان کی لو سٹوری میں بدلاؤ لانے والا تھا۔ ارے یہ تو بہت بڑا سرپرائز ہو گیا۔ کیسے ہیں آہل؟ شزا امائمہ دونوں سے آ کر ملی، جو اس وقت حارب کو چپکے تھے، جبکہ رات نیند نہ آنے کے باوجود صبح آہل اور شزا کی سرپرائز نے روشانی کی طبیعت حشاش بشاش کر دی تھی، تو وہ بھی پریسا کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی، جبکہ سوہانہ رات آئی نہیں تھی اور ہاشم بھی وہیں براجمان تھے، جبکہ امائمہ ان کے پاس ہی آ کر بیٹھی۔ بس جب سے حارب کا سنا ان کو بے چینی لگی تھی، کب جا کر اس بیچارے کی گال چبا لیں۔ شزا اس وقت بھی آہل کی حارب سے لاڑیوں پر محظوظ ہوئی، اور حارب تو سچ میں لکی بچہ تھا کہ اتنے لاڈ پیار مل رہے تھے۔ گال نہیں اسے تو بندہ پورا چبا جائے۔ اب یہ کتنا حسین ہے اپنے چاچو کی طرح۔ بابا اس کی شکل تھوڑی آپ پر بھی ہے، ناک سے۔ یقیناً جب یہ غصہ ہوا کرے گا نا تو آپ کی طرح ناک پھلا کر ڈرایا کرے گا۔ اس کی نوزی تو بالکل علائم لالا جیسی تراشی مورت ہے، اور آنکھیں آپ پر روشانے آپو۔ پکچرز میں سچی اس کا حسن ویسا نظر نہیں آتا تھا، نہ ویڈیو کالز میں۔ آپ اسے ہم لے جائیں گے، میں بتا رہا ہوں۔ آہل کی آمد نے گویا مقدام پیلس میں خوشی کی لہر جگا دی، اور جس سے آہل نے حارب کو میچ کیا وہ سب ہنس دیے، خاص کر ہاشم جو آگے سے جھوٹ موٹ کا غصہ ہوئے گورے، تو آہل نے بھی شریر مسکراہٹ اچھالی۔ تم لوگ بھی اب اپنا بیبی لاؤ، اب پڑھائی ہوتی رہے گی، حارب تو نہیں دیں گے بھائی ہم۔ پریسا صاحبہ بھی میدان میں کودی، تو آہل نے مسکرا کر شزا کی طرف دیکھتے آنکھ ونک کی، جسے کہہ رہا ہو دیکھ لو بڑی سفارش آ گئی، اور شزا بلش کر گئی۔ حاتب لالا کی طرح اور علائم بھائیو؟ آہل کے پوچھنے پر باقی سب اسے بتا رہے تھے، تبھی روشانی کال پر معذرت کرتی اٹھ کر ذرا ایک طرف آئی۔ کال پارس کی تھی۔ وہ لوگ ابھی تک ہوٹل میں تھے، آہل بھی جاگا نہیں تھا، پر پارس کو نیند نہیں آ سکی تھی۔ روشانے پارس کی آواز سنتے ہی وہ لاؤنج سٹنگ ایریا کی دوسری طرف گلاس وال کے پاس آ رکی، جس سے مقدام پیلس کا تاحد نگاہ پھیلا لان دکھائی دے رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ناشتہ کیا؟ روشانے نے بنا کسی لاڈ پوچھا، تو پارس کو اس کی ناراضگی کے اب تک قائم ہونے کا احساس چبھا۔ کرتا ہوں، تمہارا موڈ ٹھیک ہوا؟ جناب کو جواب پتا تھا، پھر بھی روشانے کو ستانے کو پوچھ ڈالا۔ موڈ خراب نہیں ہے، بس دکھی ہوں۔ موڈ اچھا ہے۔ سابقہ لہجے پر موڈ اچھا ہونے پر زور دیتی وہ پارس کو جلا گئی۔ کس کی جرت ہوئی ہے مجھ سے پہلے تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کی؟ روشانے نے تو عقف لیے ٹھنڈی سانس لی۔ آہل اور شزا آئے صبح سرپرائز دیا، ممی سب بہت خوش ہیں اس کے آنے پر، خاص کر پریسا ممی۔ روشانے نے گردن گھمائے سب کی طرف دیکھا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ چلی آئی۔ بہت اچھا کیا، ممی اور بابا کی اینیورسری ہے پرسوں، میں بھی تبھی آیا ہے۔ روشانے وہ اول باتوں پر رسان سے سر ہلا گئی، پر پارس کے پکارنے پر دل چاہا کال کاٹ دے۔ مجھ سے بات مت کریں فی الحال۔ روشانے کی تنبیہ مقابل کا دل سکیڑنے کے لیے کافی تھی۔ تو مجھ سے ایسے کبھی ناراض نہیں ہوئی۔ وہ دکھی ہوا۔ ایسے آپ نے مجھے دھوکہ بھی تو نہیں دیا۔ اگر وہ علایا سے کسی طرح بھاگ نکلا اور اس نے پھر سے کسی کو نقصان دیا تو کیا اس کی تلافی کر سکیں گے؟ ابھی اپنا معافی مانگنا اور میرا معاف کرنا کتنا آسان لگ رہا ہے آپ کو؟ اگر آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے آپ پر یا حارب پر آنچ آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا پارس، اس بات کو کہیں لکھ لیں۔ ہر لفظ کے ساتھ جو تکلیف روشانے نے محسوس کی وہ کئی گنا بڑھ کر پارس تک ارسال ہوئی۔ تم ابھی بھی بری ہی بنی ہو، آ کر مناتا ہوں تمہیں۔ پارس کے پاس یہی حل تھا، مت آئیں نہ منائیں،
ابھی کچھ دن میرا موڈ ایسا ہی رہے گا۔ وہ ناراضگی سے کہہ تو بیٹھی پر نہ جانے کیوں دل اپنا ہی باری پڑ گیا تو پارس کے دل کا سوچے سینے پر سل سی آ گری۔ مت آؤں، کیا واقعی نہ آؤں؟ اپنی دنیا میں مگن رہ لیتا ہوں پھر، ویسے بھی انطالیہ تو بس تمہارے لیے ہوں، جب تم ہی میرا آنا قبول نہیں تو۔ اس سے پہلے وہ الٹا ناراض ہوتا، روشانے نے اس کی بات کاٹی۔ پارس، اپنی غلطی مانا کریں، ابھی مجھ میں الٹا آپ کی ناراضگی سہنے کا کوئی اسٹیمنا نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ ناشتہ کریں اور اپنی دنیا میں پھر مگن ہو جائیے گا۔ سب ناشتے پر ویٹ کر رہے ہیں میرا، میں کال بند کر رہی ہوں۔ رشانے کے جارحانہ انداز سے پارس کو اس کی غائب دماغی اور بے دلی بری طرح محسوس ہوئی۔ تم فون بند کر کے دکھاؤ۔ پارس نے اس وقت غلط جگہ پنگا لیا۔ وہ پہلے ہی اریٹیٹ تھی تبھی کال بند کر دی اور برے موڈ کے ساتھ ہی اپنے روم کی طرف چلی گئی، جبکہ پارس نے دوبارہ کال نہیں کی بلکہ غصے سے سوئے آبیل کے سر پر تکیہ برسایا، جو نیند میں سمجھ نہ سکا یہ ہوا کیا ہے۔ اوئے، مجھے کیوں پیٹ رہے ہو؟ نشہ کر آئے ہو؟ ایک تو ساری رات تم نے اپنی ٹانگیں ماری مجھے کھاتی کے بچے اور اب تکیوں کی کثر تھی۔ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ ایک ہی روم میں سونے کے سبب بیچارے آبیل کو آج سچ میں روشانی کی تکلیف معلوم ہوئی، کیونکہ پہلی بار پارس کے ساتھ بیڈ شیئر کیا تھا۔ حالانکہ وہ الٹی طرف سویا پھر بھی پارس نے اسے نانی یاد دلائی تھی۔ وہ مان نہیں رہی آبیل۔ پارس نے تکیہ واپس رکھتے وہی نیم دراز ہوتے اپنا دکھ بتایا تو آبیل کی جو مندی مندی آنکھیں کھلی تھی پوری کھل گئی۔ پرسوں پہنچ کر منا لینا نا، کیوں بچے بنے ہو؟ اس کے معاملے میں اتنے کمزور کیوں ہو پارس؟ آبیل کو فکر ہو رہی تھی۔ پارس کی بے چینیاں اسے کبھی اچھی نہیں لگ سکتی تھی، کیونکہ وہ بہت قیمتی ہے اور مجھ سا عام انسان اسے ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ آبیل تبھی جب ذرا بھی روٹتی ہے میری دنیا دہل جاتی ہے، اس بار تو وجہ بھی بڑی ہے، میں کیسے مناؤں اسے؟ پارس کی بے چینی تکتے آبیل نے وہیں لیٹے لیٹے پارس کے ہاتھ اٹھائے گال تھپکی۔ میرے والا فارمولا کام کرے گا، ٹینشن نہ لو۔ آج کام سمیٹتے ہیں تو کل نکل جاؤ تم واپس، شام تک پہنچ جانا اس کے پاس۔ سمیرہ اور ایگل یہی ہے، میں پتہ کروانے سمیرہ اور ڈریگن ادھر یہی ہیں، میں پتہ کروانے رک جاؤں گا۔ آبیل نے لاہے عمل ترتیب دیا۔ ویسے بھی اینیورسری پر پارس گھر موجود ہونا چاہتا تھا، 17-18 سال بعد یہ مومنٹ ملا تھا اسے۔ تم کیوں رکو گے یہاں اکیلے؟ پارس کو اس کی آفر ذرا پسند نہ آئی۔ کیونکہ میں تمہارا کیئر ٹیکر ہوں میرے بچے، تم میرے نہیں۔ موہنی کو بتا دوں گا، وہی بس ویٹ کرتی ہے، ورنہ ممی تو میرے کام سے غائب ہو جانے کی عادی ہیں۔ ہاں، بس لان کو موہنی سے زیادہ مس کرتا ہوں۔ پارس نے موڈ سا خوشگوار ہونے پر آبیل کے ساتھ ہی تکیے پر سر رکھا۔ دونوں خوبصورت چمکتے سنہری فانوس کو دیکھ رہے تھے۔ میں شکایت لگاؤں گا اسے کہ تم اسے کم مس کرتے ہو۔ پارس نے گردن ذرا سی موڑے ڈرایا۔ وہ تو میرے اندر بسی ہے اور جانتی ہے میں اسے بولتا ہی نہیں کہ مس کرنے کی نوبت آئے۔ تم جلتے ہی رہنا میرے اور موہنی کے پیار سے۔ آبیل نے بھی بچکانہ پن کی حد کی۔ ہاں، جلوں گا تو صحیح۔ پارس پارس کرنے والی اب آبیل موہنا کرتی پھرتی ہے۔ پارس نے بھی مسکراتے سنجیدگی لیے شکوہ کیا تو آبیل کھل کر ہنسا۔ جیلس ہاتھی، اچھا اب یہ بیوی والی فیل مت دلاؤ، پاس لیٹ کر جا کر کاؤچ پر پڑو، پورا بیڈ مل کر سوتے ہو یار۔ روشانے کیسے برداشت کرتی ہوگی تمہیں؟ میری معصوم بہن کے نصیب میں اللہ نے ہاتھی ہی لکھنا تھا کیا؟ بیچارے پارس کو پھر روشانی کی یاد دلا کر آبیل نے کوئی انتقام ہی لیا تھا۔ خود تو جیسے زرافے کی گردن جیسا فگر ہے نا تمہارا سانڈ کہیں کے، 2 کلو کی تو تمہاری یہ بازو ہے، بس ہڈیوں کے ساتھ باریک ہے تمہاری جیسا جسہ سے میرے سا ہے۔ خدا کی پناہ، کیسے کیسے خوش فہمیوں کے مارے لوگ ہیں یہاں، خود کو انسان اور اگلے کو ڈائناسور ثابت کرتے رہتے ہیں۔ جا رہا ہوں تازہ ہوا کھانے، کمرے میں میس پھیلا رکھا ہے تم نے گدھوں کی طرح سو سو کر۔ مجھے نیند نہیں آ سکی اور یہ کمینہ ساری رات سویا رہا، بے فیض آدمی، اوپر سے مجھے روشانے کی یاد دلا دی۔ پارس نے اٹھ بیٹھتے ایک اور تکیہ برسایا اور شرٹ کی سلوٹیں جھاڑے منہ بچوڑتا روم سے ہی نکل گیا، جبکہ آبیل مزید سو نہ سکا کیونکہ سائڈ ٹیبل پر پڑا فون موہنی کے نام سے رنگ کر رہا تھا اور ویڈیو کال ملتے ہی سامنے اسلان اور موہنی کی صورتیں دیکھ کر آبیل کی رہی سہی نیند بھی اڑی۔ میری دنیا کی صبح ہو گئی، اور چمکتے لہجے میں مسکرایا۔ جی ہماری تو ہو گئی، پر لگتا ہے آپ کی نہیں ہوئی صبح۔ میں آپ کی اس بیڈ سے جیلس ہو رہی ہوں جہاں آپ مزے سے پڑے ہیں، اور تکیے سے بھی۔ موہنی کی خواہاں بگڑنے کی کاوش میں اس کا آبیل کو بہت سا مس کرنا چھپا تھا۔ یہ مزہ بس ضرورت ہے میری جان، میرا سارا سکون تو تمہاری ننھی منھی بازوؤں میں چھپا ہے۔
اسلان تو بہت فریش لگ رہا ہے ماشاءاللہ، طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ کل چیک اپ کے لیے لے کر گئے آپ لوگ اسے؟ محبت سے وہ اسلان کو دیکھ رہا تھا جسے موہنی نے بازوؤں میں مشکل سمیٹ کر فون کو ہولڈر میں سیٹ کر رکھا تھا تاکہ پکڑنا نہ پڑے۔ جی آبیل لے کر گئے، سہانا پیا بھی ساتھ ہی رہی چیک اپ کے دوران۔ مجھے بھی کچھ پین کلرز دی انر پین کے لیے۔ سہانا پیا کے وہاں ہونے سے مجھے بہت تسلی ملتی ہے۔ وہ ظالم ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑی ہوں تو ڈر نہیں لگتا، ورنہ جب اسلان کو انجیکشن لگا میں رونے لگ گئی تھی۔ میں اس کو سوئی چبھتا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس ممتا سے بھری موہنی کو دیکھ اور محسوس کرے آبیل کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ چلی آئی۔ اسے بہادر بنانا ہے ہمیں۔ سوئی کا درد تو کسی درد میں شمار نہیں ہوتا میری جان۔ یہ ہم دو کو سنبھالنے والا بنے، اتنا پاورفل ہو نہ کہ اسے ہم سنبھالتے رہیں۔ مجھے بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ آبیل کی باتوں سے موہنی پریشان نہ ہو تبھی اختتام پیار بھرے فکر سے گندے سوال پر کیا۔ وہ اسے یوں بہلا لیتا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کو مس کر رہی ہوں۔ سچائی سے اعتراف کیا۔ میں بھی، اگر ایک ویک رکنا پڑے تو افورڈ کر لو گی۔ پارس کو بھجوانے کے بعد آبیل کو اندازاً ہفتہ رکنا تھا، تبھی موہنی سے تمہیداً پوچھا۔ وہ پاس ہوتی تو اور رد عمل دیتی، مگر دور آبیل کو اداس نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اپنے کاموں میں اس کی فکر کرے۔ میں آپ کو کس کیے بنا زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، دن تو بہت ہوتے ہیں۔ بے بسی کے غلبے نے موہنی کی آنکھیں کیا، آواز بھی بورڈرل کر دی۔ آخر اگر پینڈنگ ساری کر دوں پھر بھی نہیں؟ محترم جدائی دینے پر بضد تھے۔ آپ ایسے نیند سے جاگتے ہی مجھے صبح کال کریں تو سوچا جا سکتا ہے۔ اس کے خوبصورت خمار کو سراہ رہی تھی جو آبیل پر طاری تھا۔ عموماً وہ گلاسز پہنتا تھا پر بس موہنی کے پاس اتارتا تھا، اور اس وقت بھی جناب جاگے ہی ابھی تھے تو گلاسز دور تھیں۔ ڈن ہو گیا، اٹھتے ہی بنا دانت برش کے کال کروں گا، جرمز ادھر تک آئیں گے۔ اور شرارت سے مزین لب پھیلائے مسکائی۔ آپ کے جرمز بھی پیارے ہیں مجھے، آپ نیند سے جا کر اتنے پیارے لگتے ہیں کہ میں آپ کے پاس جب سوتی ہوں نا، رات یہ دعا کر کے لازمی آنکھیں بند کرتی ہوں کہ میں آبیل سے پہلے جاگوں، آپ کو اٹھتا دیکھوں، پر ہمیشہ آپ جاگ جاتے ہیں مجھ سے پہلے۔ وہ ایسے دور رہ کر اپنی اکثر ایسے راز کھولتی کہ آبیل سے اس کی جدائی کاٹنا کچھ آسان ہو جاتا۔ چلو اس بار میں آیا تو پہلے نہیں جاگوں گا، جاگ بھی گیا تو سویا بن جاؤں گا۔ تم مجھے جی بھر کر دیکھ لینا، یہ تم نے پاس کیوں نہیں کہا اب تک مجھے؟ اس لمحے وہ موہنی کو بازوؤں میں بھر کر پیار کرنا چاہتا تھا۔ شدید حملہ ہوا تھا اس لڑکی کی طلب کا، کیونکہ کچھ چیزیں راز رکھنی چاہیے جو ہم دور ہوں تب افشا کریں، تاکہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے پاس جانا ہے اس کے لیے دل بے قرار ہو جائے اور محبت کبھی پرانی نہ ہو۔ وہ گہری باتیں محبت ہونے کے بعد سے کرنے لگی تھی۔ آبیل کو تو اس کا ہر روپ پسند تھا۔ یہ محبت تو جیتے جی کم نہیں ہوگی موہنی۔ یقین کا جہاں تھا آبیل کے اس جملے میں جس کا سحر موہنی کو سر تا پیر حصار گیا۔ انشاءاللہ۔ اسلان نے آج بہت بار اسمائل کیا کیونکہ آج اس کے کپڑے میں نے بدلے۔ اب مجھے ڈر نہیں لگا کہ گر جائے گا۔ آسیہ ماما نے کہا اسے خود تیار کیا کرو تاکہ اسے مجھ سے زیادہ تمہارے لمس کی عادت ہو۔ وہ آبیل کو اسلان کا چہرہ دکھائے اس کے گال چومنے لگی اور بتابے خوشی سے رہی تھی، پر خدا گواہ تھا کہ آبیل کی نظر موہنی سے ہٹ سکی ہو۔ اسے تو بس اسلان کو پیار کرتی موہنی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا، اپنی اولاد بھی نہیں۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی پر آبیل کی فرصت رکھتی نگاہیں بس موہنی پر جمی تھی۔ اب جلدی سے آ جاؤ میرے پاس، بہت مس کر رہا ہوں شزا۔ شاہتار شاہ ناشتہ کرتے اپنے بچے کی انطالیہ آمد کا سنتے ہی بے چین تھے کہ کب وہ بہت سے دن پاس آ کر بسے۔ شزا اور راحل بھی ذرا روم میں ریسٹ کو آئے کیونکہ حارب سو گیا اور سفر کی تھکن کی وجہ سے پریسا نے ان دو کو روم میں بھیجا۔ آہل تو شاور لے رہا تھا پر شیزا نے جب سے ڈیڈ کو بتایا وہ شدید بے قرار تھے۔ کچھ دن یہاں رکیں گے پھر آؤں گی۔ آپ نے یہ مہر آپی کے رخصتی والا سین کر کے بیچاری اپنی دلہن کو کب سے لٹکا رکھا ہے۔ اچھا نہیں لگا، میں کب سے یونی کی چھٹیوں کا ویٹ کر رہی تھی کہ ہوں اور آؤں۔ مسز شاہتاج مجھے بد دعائیں دے دے کر تھک چکی ہوں گی کہ خود تو نکل لی شوہر کے ساتھ، مجھے یہاں لٹکا گئی۔ آپ تیاریاں مکمل کر لیں، ہمارے آتے ہی مسز شاہتاج کی رخصتی ہے۔ ناشتہ کرتا شاہتار شزا کی دادیوں والی ٹون پر کھل کر ہنسے۔ اپنی زندگی کی اس قیمتی دولت کے کہنے پر ہی انہوں نے پھر سے شادی کا سوچا تھا، مگر حقیقت یہی تھی کہ ان کی دلچسپی اب بھی بس شزا کی خوشی تک محدود تھی۔ اس بار نانی جان سے بھی حساب لینا ہے مجھے۔ آپ نے لاسٹ ٹائم پرومس کیا تھا کہ اگلی بار ان کے گھر کا پتہ دوں گا۔ وہ میٹس پر بے چینی سے آ بیٹھے، مزید بولی، جب تک تم مجھے ڈیڈ بابا کہہ کر نہیں پکارتی ابھی تک میری شرط وہی ہے۔
وہی ہے نا، تمہیں نانی کا پتہ بتاؤں گا نہ مہر کو زوجیت کا کوئی حق دوں گا۔ بابا کی وہی رٹ شزا کو پھیکے سے اسمائل دے گئی۔ یہ اہمیت شاہتاج کے بس لفظوں تک محدود نہ تھی، بلکہ پچھلے کئی ماہ سے وہ شزا کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اس بات کا مان دے چکے تھے کہ وہ اس کے ساتھ ہیں، اسے یاد کرتے ہیں۔ آپ سے ناراض ہو جاؤں گی؟ وہ منہ بھلا گئی۔ ایک تو یہ آدمی شزا کا باپ لگتا بھی کہاں تھا، اوپر سے ضدی حسین لوگ تو ایسے ہی منظروں کو پاگل کرنے میں مشہور ہوتے ہیں۔ میں کسی کر کے منا لوں گا۔ شہتاج اپنے چیز آملیٹ سے بھرپور انصاف کرتے شریر ہوئے تو شزا پہ مسکرائی۔ اب فادر ہے میرے، کسی عجیب لگے گی۔ وہ منہ بھلا گئی۔ چلو میں اپنے دل سے لگا کر گھونٹ لوں گا اپنی بچی کو۔ لکی ہو اتنا ینگ فادر ہے تمہارا۔ اپنی یونیفرنس کو میری پکس دکھایا کرو تاکہ مر مٹے مجھ پر۔ اب کی بار جناب شوخے ہوئے۔ ہاں، منہ تو پھر بھی نہیں لگانا آپ نے کسی کو۔ ایک عدد بیوی بھی لا دی، پر ازلی ضدی اور اڑیے لوگ کبھی نہیں بدل سکتے، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی ڈانٹ رہی تھی۔ تم میرا خون ہو تو مجھ سے دگنی ضدی ہو۔ ضد چھوڑو گی تو خود کے لیے تمہاری چنی گئی خوشیوں کو بھی خوشی سے منہ لگاؤں گا۔ میری زندگی کا مقصد اب صرف تم ہو شزا۔ تمہارا سکھ میری اولین ترجیح ہے۔ میری سانس تمہیں دیکھ کر چلتی ہے۔ اس ہر فرد کو پیار کرنے کا دل چاہتا ہے جو میری شزا کو پیار دیتا ہے۔ تمہارا آہل بھی پیارا ہے کیونکہ وہ تمہارا ہے۔ میرا بس چلے میں تمہیں دل سے لگاؤں اور کسی کو نہ دوں۔ تم مجھے مکمل معاف جس دن کرو گی نا، میں تمہارے ہر فیصلے کو تسلیم کروں گا، لیکن مجھے میری بیٹی چاہیے پہلے۔ شزا کی آنکھیں سرخ سی ہوئی۔ وہ ایسا سب کئی ماہ سے سن رہی تھی، یہ سب اسے نعمت خداوندی کی مانند میسر تھا۔ میں کوشش کر رہی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیں۔ شزا کی آواز باری ہوئی تو شاہتاج نے اس کی کمزور پڑنے کا مان رکھا۔ رکھ رہا ہوں، انجوائے کرو سسرال کا پروٹوکول، میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوں۔ وہ مان و محبت پر مسکرائی۔ تھوڑا مسز شاہتاج کے پاس بھی ہونا ہے آپ کو، اب لنچ یا ڈنر پر لے جائیں نا ان کو۔ وہ حکم دیتی تھی اور شاہتاج فرض سمجھ کر ٹالتا تھا۔ ایون نکاح کے بعد مہر نے کافی بار شاہتاج سے ملنے، آفس آ کر اس کے ساتھ گلنے ملنے کی کوشش کی، مگر شاہتاج ایک حد میں بندھا تھا۔ تم آ جاؤ پھر ساتھ چلیں گے۔ وہ منہ پھلا گئی۔ پلیز نا، وہ تنگ آئی۔ پلیز نا شزا، میں تمہیں چاہتا ہوں بس۔ ایک ہی رٹ، میں بیٹی ہوں بٹ یو نیڈ اے پارٹنر۔ وہ افسردہ تھی۔ بیٹی سے بڑھ کر اچھا پارٹنر کوئی نہیں ہوتا۔ تم اس بار آؤ، کچھ دکھانا ہے تمہیں، میں بھی اس کے بعد تمہیں مجھ پر ترس آ جائے۔ چلو ناشتہ کرنے دو، میٹنگ ہے ایک، پھر کرنا کال جب دادی اماں ورژن آف ہو جائے۔ سی یو چائلڈ۔ وہ ایک بار پھر ٹال کر کال کاٹ چکا تھا، جبکہ شزا گال پھلائے ہی بیٹھی تھی جب آہل صاحب ٹاول سے بال رگڑتے ہی روم میں داخل ہوئے۔ ہو گئی اپنے ہینڈسم ابا سے بات؟ میری شکایتیں لگا لی مسز آہل، وہ مستی برے جتاتے لہجے میں کہتا آئینے کے سامنے آ رکا تو شزا کا موڈ کچھ بدلا۔ وہ اپنی بیوی کو منہ نہیں لگا رہے۔ شزا کی بات سنے وہ حیرت سے پلٹا۔ ہیں؟ پر کیوں؟ وہ تو کافی خوبصورت ہے مسز شاہتاج، اور یہ اتنی پرسنل بات تمہیں کس نے بتائی؟ آہل بالوں کو رگڑتا ہی شزا کے ساتھ آ بیٹھا۔ ایکچولی مجھے لگا تھا ان کی پرسنل اور ان کی پرنسپل کی ٹف جاب کی وجہ سے وہ خود ابھی رخصت نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ دادا بھی ان کے کچھ بیمار اور یہی بابا نے بھی بتایا۔ پر کل مجھے مہر ابھیا نے خود کال کی کہ بابا ان کو پسند نہیں کرتے اور وہ ڈسٹرب ہیں۔ دادا سے ڈسکس کر کے اس رشتے سے آزادی چاہتی ہیں، پر پہلے مجھ سے بات کرنا مناسب سمجھی، کیونکہ دادا ایسی بات نہ جانے سہ سکیں یا نہیں۔ میں نے کہا تو ہے ان کو کہ بابا رخصتی کے بعد ایڈجسٹ ہو جائیں گے، پر آہل وہ لڑکی پریشان تھی، وہ بابا سے پیار کرنے لگی ہے۔ میں نے آپ کو کل نہیں بتایا کیونکہ میں خود ڈسٹرب ہو گئی بابا کی ان حرکتوں کو جان کے۔ بابا اسے اپنا ہاتھ تک پکڑنے نہیں دیتے۔ شزا کی پریشانی بجا تھی کہ آہل بھی متفکر ہوا۔ اس کا مطلب ہم صحیح وقت پر آئے ہیں۔ چلو پریشان مت ہو، جاتے ہیں ان کا معاملہ سیٹ کرنے۔ مجھے لگتا ہے شاہتاج انکل سچ میں تمہاری ماما کی جگہ کسی کو نہیں دے پا رہے، تبھی تو اتنے ماں کے نکاح کے باوجود کوئی قربت نہیں آنے دی۔ لڑکیاں خواب سجا لیتی ہیں جیسے مہر نے سجائے، اور تمہارے بابا ہیں بھی تو کتنے خوار۔ ہم دیکھتے ہیں جا کر، تم تو ایزی رہو۔ اختتام تک واہل کے خود سے لگانے پر فوری لپٹ بھی گئی۔ ایک سکون سا اندر سرایت کیا۔ آپ کے ہوتے میں کبھی پریشان نہیں رہتی، ایسے جب مجھے اپنے گلے لگاتے ہیں تو سب بھول جاتی ہوں۔ وہ اسے مزید لپٹی کہ جناب کے جذبات بھڑکنے لگے۔ سوچ لو یہاں ہر دن سنڈے ہوگا تو اتنا ہی چپکو جتنا پھر میرے جلوے سہ سکو گی۔ یہاں سنڈے والا کوئی رول نہیں ہوگا، ہر روز تم میری ہوگی۔ وہ جلدی سے اس سے دور ہٹی، آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ہاں پھر ہم 2 سے 3 ہو کر جائیں گے واپس آہل۔ وہ خوفزدہ ہوئی۔
تمہیں میرے بچوں کی ماں بننے سے ڈر لگتا ہے یا مجھ جیسے ہینڈسم ہاٹ اینڈ چکنے لڑکے کے اتنی کم عمری میں باپ بننے سے؟ آج بتا ہی دو۔ وہ آج اس خوف کی جڑ جاننا چاہتا تھا۔ شزا نے اس کے دونوں گال پکڑ کر کھینچے۔ ایک تو یہ کلین شیو کیے کورین لڑکوں کی طرح باقی چکنا لگتا تھا کہ شزا کو بس پیار آتا اور اس کی چکسی دباتی رہتی جو شزا کے بقول لڑکیوں سے زیادہ نیٹ تھی۔ مجھے ہمارے ایک دوسرے سے غافل ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کی محبت کی کم سے کم شدت بھی خوفزدہ کرنے کی اہل ہے۔ وہ محبت سے بات کا جواب دے کر آہل کی آنکھوں میں مستی بھر گئی۔ مجھے اپنی خواہشیں تمہارے جسم، دل اور دماغ کے لیے موزوں کرنی ہیں تاکہ تمہیں ایسا نہ لگے یہ شخص محبت ہونے کے فائدے اٹھاتا ہے۔ ابھی تو ہماری زندگی کے خوشنما سفر کا آغاز ہے شزا۔ تم ابھی سے میری محبت سے تھک جاؤ گی تو میں باقی ساری زندگی کا دیواروں سے ٹکراؤں گا۔ دیوانے نے ملائم گال پر لب رکھتے تقاضا تو بجا کیا، پر شزا کی مسکراہٹ بے قابو ہو گئی۔ میں سنجیدہ اور تم مسکراتی ہوئی۔ تباہی مچنے کا بالکل ٹھیک کمبو ہے میری جان۔ لمحہ لگا اہل مقدام اس کی مسکراہٹ میں مانی ہیزی سے گلال بکھیر گیا۔ ماما نے ہمیں ریسٹ کے لیے بھیجا ہے روم میں آہل۔ وہ بچنے کو مچھلی پر آہل کی گرفت اب مزید سخت ہو گئی۔ میاں بیوی ساتھ ہوں تو ان کا ریسٹ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے حسینہ۔ کب وہ دن آئے گا جب تم میرے لیے بے تاب ملو گی مجھے؟ جناب کا چہرہ تاثرات کے بگاڑ سے اترا۔ آپ کی بےتابی ہی کافی ہے دو طرف آگ لگانے کو۔ مجھے نیند آ رہی ہے، آپ کی بازو ملے گی آہل پلیز، صرف بازو۔ وہ وہیں سے اوپر ہوتی مزے سے تکیے پر سر رکھے گول موت ہوتی لحاف میں گھسی اور آنکھیں پٹ پٹائے آہل کی طرف ہاتھ پھیلایا تو جناب بگڑے چہرے کے ساتھ ہی آ کر ساتھ لیٹے تو وہ مزے سے اس کی بازو پر سر رکھے بازو آہل سے لپٹا گئی۔ پورا آہل ہے پر تم نے صرف بازو چنی، ورنہ میرے جسم کا ہر حصہ تمہارے لیے بازو سے دگنا بےقرار رہتا ہے۔ جاؤ شزا، تمہارا ٹیسٹ دن بدن خراب ہو رہا ہے اور میرے ارمان سلگ رہے ہیں۔ ساتھ لیٹے گلے لگائے بھی اس آدمی کو شکوے تھے۔ شزا کو پتا تھا اگر کوئی بھی پیش رفت کر بیٹھی تو آہل کو روک نہ سکے گی، تبھی شرافت سے سونے کو ہی اہم جانا۔ سو جائیں آپ بھی، سینے میں گھٹ کر سمٹے ہدایت کی۔ کس کے ساتھ؟ منہ پھٹ بنے پوچھا تو شزا نے چہرہ ذرا پیچھے کرتے ہمیشہ اور ہر وقت ترسے شوہر کو آنکھیں دکھائیں۔ شرافت کے ساتھ۔ وہ ہری جھنڈی دکھائی کروٹ ہی بدل گئی تو آہل نے اس کے شانے پر جھکتے ٹھوڑی اٹکائی۔ شرافت بھی میرے ساتھ سوتے ڈرتی ہے تمہاری طرح۔ شزا اس کے کان کی لو چگنے پر بلش کی، پھر سوئی بنی رہی کیونکہ پتا تھا تھوڑی لاڈیاں کرے گا خود ہی سکون پالے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر میں موصوف گہری نیند میں وہیں شزا پر ڈلے ہوئے ہی سو گئے۔ وہ البتہ کروٹ کرے سے آرام سے لٹائے واپس اس کی طرف گھومتی مسکرائی اور آہل کے ہونٹوں پر نرمی سے ہونٹوں کو رکھتے مسکرا کر اس کے سینے میں سمٹی خود بھی آنکھیں موند گئی۔ رات لیٹ نائٹ کچھ ڈلیوری پیشنٹس کی وجہ سے سہانا سو نہ سکی تھی، تبھی فجر کے بعد جب اس آفس آ کر لیٹی تو 11 بجے جا کر آنکھ کھلی، وہ بھی ساتھی ڈاکٹر کی کال پر، کیونکہ سہانا جب بھی اپنے آفس سوئی روم لاک کر لیا تاکہ ڈسٹرب نہ کرے کوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو گردن اس سخت میٹرس کی وجہ سے درد میں مبتلا محسوس ہوئی۔ تہانی ابراہیم کی بازو اس کے سینے سے جا لپٹا کہ وہ اس کے پاس زندگی کی بہترین نیند پاتی ہے۔ دل رات بھی شدت سے ابراہیم کو مس کر رہا تھا اور اب جاگتے ہی وہ ابراہیم کی عادی اس کے نہ ملنے پر بے چین تھی۔ خود وہ بھی تو حاتب اور مائمہ کے گھر اتنے سکون دہ جگہ ہونے کے باوجود رات سو نہ سکا تھا۔ میں ہی چلا جاتا ہوں، تمہارے بنا سانس گھٹی ہوئی ہے میری سہانا۔ وہ ایک رات میں ہی تھک گیا مگر اٹھنے کی نیت ہی کی کہ فون پر سہانا کی آتی کال ابراہیم کو ذرا پھر نخروں میں مبتلا کر گئی۔ اس کی خود کال ابراہیم کا دل دھڑکنے کا موجب بنی۔ میرا سر دباؤ آ کر ٹانگیں بھی۔ فون لگتے ہی سہانا نے چڑھ کر آرڈر لگایا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ سیدھا کہو میرے بنا نیند سے محروم ہو گئی ہو؟ جناب اٹھ بیٹھے پر لہجے میں غنودگی اب بھی ہلکوری۔ تم تو بڑا گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے ہوگے۔ چلو وہ اتنا یقین تو رکھتی ہے کہ اس کے بنا ابراہیم کا گزارا نہیں، وہ خوش نہیں پر آسودہ ضرور ہوا۔ اتنا جانتی ہو مجھے تو مجھے جانے کا کیوں کہا سہانا؟ ایک درد تھا ابراہیم کے سوال میں جو سہانا کی رگیں نوچنے لگا۔ بس تمہیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی تب۔ وہ کرب زدہ ہوئی اور اب اس کی حالت جاننے کے باوجود پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں بالکل، بس اپنی یاد کو کہو میرا دم نہ گھوٹے، خود چلے گئے ہو نہ تو اسے بھی کہو تشریف لے جائے۔ وہ ساتھ ہی کال کاٹ گئی۔ ابراہیم نے کال بیک بھی کی پر سہانا نے نمبر ہی آف کر دیا۔ وہ ریڈی ہو کر ہاسپٹل ہی نکلا پر تب تک سہانا واپس پیلس نکل چکی تھی۔ آہل اور شزا تب تک جاگ گئے تو سہانا کا موڈ بہتر ہوا۔
اور جب ابراہیم نے حاتب سے سہانا کے اچھے موڈ کی کال پر سنا تو اس نے پہلے سے جا کر سہانا کا موڈ خراب کرنے کے بجائے خود کو سہانا اور اس کے سکون سے دور ہی رکھا۔ 2 دن بعد اینیورسری پارٹی تھی اور پارس کا کام جیسے ہی ختم ہوا وہ واپس انطالیہ روانہ ہو گیا، مگر آبیل کے ابھی ماسکو میں بہت کام تھے جن میں اہم سمیرہ اور یحییٰ کے ٹھکانے کا پتہ لگوانا تھا۔ 2 دن میں ہی شزا اور راحل نے کئی ماہ کی ساری بوریت اتار لی تھی جس کا صحرا غالب کے سر جاتا تھا۔ آبیل کمانڈ، یہ تم دو کو تلاشنے کے لیے ماسکو ہی رکا ہے، اپنے رابطے ختم کرو، سوشل ایکٹیویٹیز بالکل روک دو۔ پارس کا سب سے مضبوط ساتھی ہے اور طاقتور بھی، راستے سے ہٹانا آسان نہیں پر رسک مت لینا سمیرہ۔ وہ آج اس کی ولا آئی تھی، بڑی عمر کے باوجود جانک اس سے شدید انس و محبت میں گرفتار تھا۔ دونوں کے معمولی تن ڈھکتے لباس بتا رہے تھے ابھی شدید قربتوں کے لمحے گزرے ہیں اور ہمار ہے کہ اب بھی چہروں پر اپنی چھاپ چھوڑے ہوئے تھا۔ سمیرہ بلا شبہ ایک 26 سال کے جوان یحییٰ کی ماں ہونے کے باوجود اس 42 سالہ جانک سے زیادہ جوان لگتی تھی، شاید اپنی ایکسٹرا کیئر کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا وہ تھی بھی حسین۔ جانک تو بے لباس تھا پر سمیرہ نے اپنا سلک گاؤن پہن لیا جس نے اس کے برہنہ وجود کو کچھ پردہ دے دیا، پر دونوں اب تک پہلو میں پڑے تھے۔ رزق کی بات میرے پاس مت کیا کرو، سمیرہ نے اس کے برہنہ سینے کو چومتے ریکویسٹ کی کیونکہ وہ اس کو مزید چاہتی تھی۔ جانک مسکرایا۔ ہاں تم خود ایک چلتا پھرتا رزق ہو، خدائت کے سوا کسی کے ساتھ رات گزاری تم نے؟ جانک اس کے بالوں میں ہی انگلیاں پھیرے روانگی سے پوچھ بیٹھا۔ سمیرہ کا خمار کر چھٹا، نہیں لیکن وہ حسین ترین رات اب تک مجھے نہیں بھولی۔ وہ ایک خوبصورت اور ناقابل فراموش شخص تھا۔ سمیرہ کے اندر خفیف سی تڑپ جگی۔ جانک کو اچھا نہیں لگا۔ میرے ساتھ کیسا فیل کرتی ہو؟ جانک اس کے سلک گاؤن کے پردے کو پھر سے چاک کرنے کی کوشش کے بیچ بولا تو سمیرہ نے اس کا بے قابو ہاتھ پکڑا۔ تشنا، جب تک تم مجھ سے شادی نہیں کرتے میں ناخوش ہوں۔ یو لو می رائٹ؟ تو کر لیتے ہیں شادی، میں تمہارا بچہ چاہتی ہوں پر جائز، اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں جوان لڑکی اڑا لے جائے۔ سمیرہ تمہیں مٹھی میں جکڑنا چاہتی ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے جسم تک خود رسائی دیتی جانک کے مزید قریب ہوئی۔ ایک بار رینڈی رنگیٹا کی ملکیت مل جائے ہماری تنظیم کو، میں دنیا جہاں کی عورتیں تمہارے آگے قربان کر دوں گا، کوئی تمہارے پیر کی حق بھی نہیں۔ سمیرہ، عشق ہو تم میرا، بس اتنے سال انتظار کیا تو تھوڑا مزید۔ یحییٰ کا وجود مجھے ویسے بھی برداشت نہیں، وہ اس ہدایت کا خون ہے اور جب ہمارا کام ہوگا ہم یحییٰ کو بھی ختم کر دیں گے، پھر ہمارا حقدار بچہ جنم لے گا جسے ہمارے ساتھ اور بعد اس دنیا کی سب سے طاقتور مافیا طاقت پر راج کرنا ہے۔ جانک کی باتیں اچھی تھی پر یحییٰ کی موت ہرگز سمیرہ کو منظور نہ تھی۔ سنو، اسے ماریں گے نہیں، اسے پیدا کیا ہے جانک، اسے اس کے بھائی ساحر خان کے حوالے کر دیں گے، اپنی زندگی سے نکال دوں گی پر اس کی موت کا نام مت لیا کرو۔ دل تڑپتا ہے، یحییٰ جیسا بھی ہے وہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ جانک نے اس کی ممتا بری منت سن تو لی پر سہنا ذرا وبال لگا پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اچھا موڈ خراب مت کرو۔ جانک کو برہم دیکھتے وہ اس کے چہرے پر آ چکی بوس سے دینے لگی جو جانک کی چڑ کو واپس خمار میں بدل گئے اور جانک تبھی وحشی پن پر اترنے لگا۔ پہلو میں عمر سے بڑی عورت ویسے ہی اچھے بھلے آدمی کا دماغ خراب کر دیتی ہے، یہ تو اس کا پاگل پن تھی۔ ایگل کمانڈی ان کی گردن تک پہنچ گیا ہے، یہ وہم و گمان میں بھی ابھی ان غلیظ لوگوں کو ہونا ممکن نہیں تھا۔ پارس نے واپس پہنچتے ہی روشانے اور اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کروایا کیونکہ اس کا پلان روشانے کے ساتھ آج رات اپنے گھر سٹے کرنے کا تھا تاکہ اسے ایزی ہو کر منا سکے۔ ویسے بھی وہ لوگ حارب کے بعد یہاں نہیں آئے تھے، گھر میں کل کی پارٹی کے انتظامات شروع تھے اور پارس جب واپس آیا تو گھر پر بس پریسا ہی ملی کیونکہ باقی سب کسی نہ کسی کام یا سیر سپاٹے کو نکلے تھے۔ وہ شام کا کھانا بنواتی پریسا کے پاس کچن میں آ گیا، ان کے لیے جو پھول لایا وہ پریسا کے روم میں سجا آیا تھا۔ بہت دل لگا دیا اس بار میری نیلی آنکھوں والی جان نے، پری کو جناب نے بازوؤں میں بھرا تھا جو میڈ کو پاستا کے لیے ویجز کاٹنا سکھا رہی تھی جو وہ بے ڈھنگی کاٹ کر پریسا کو اریٹیٹ کر رہی تھی۔ بس کام زیادہ تھا تو پھر کل اینیورسری ہے آپ کی، آپ کو یاد ہے لاسٹ گفٹ میں نے آپ کو کیا دیا تھا ماما؟ پارس نے پری کی گال کو چومتے یاد دلایا تو پریسا مسکرائی اور گردن گھمائی۔ بالکل یاد ہے، تم نے مجھے پائل گفٹ کی تھی جب تم 15 سال کے تھے، بہت ہنسی تھی میں، تب ہماری 17ویں اینیورسری تھی، تم ہماری شادی کے دوسرے سال ملے تھے ہمیں، سہانا ہمارا پہلا گفٹ تھی، تبھی تمہارے بابا کی طرح ایکسٹرا جذباتی بھی ہے اور تم چلے گئے خوب ہو اپنی ماں پر۔ وہ یہ سب یاد کرے مسکراتی چلی گئی اور پارس بھی۔ صدقے جاؤں آپ کی اس ہنسی پر۔ اچھا تو کل آپ وہ پائل پہن رہی ہیں نا، سنبھالی ہے اب تک یا نیو دلاؤں؟ وہ ماں کے لاڈ اٹھا رہا تھا، آخر کو پریسا آج کل اسپیشل ون تھی۔
संभाली है, तुमसे जुड़ी हर चीज़ संभाल कर रखी है हमेशा। तुम मेरी कीमती दौलत हो तो तुमसे जुड़ी कोई चीज़ आम कैसे हो सकती है लाइम? कल की कल देखेंगे, अभी जाओ अपनी दुनिया के पास, डिनर में मिलते हैं। परी ने प्यार से पारस की गाल चूमते हदायत की, जो खुद भी अपनी दुनिया से मिलने को बेताब था। परी उसकी फर्माबरदारी पर कुर्बान हो गई। वो जो छोटा और बड़ा फ्लावर बुकेट लाया था उसे लाउंज से उठाए, फोन भी झुककर उठाया और अपने कमरे का रुख किया। लेकिन तवक्का की बरक्स से रुशाने और हारिब नींद में डूबे मिले। पारस जब मजीद करीब आया तो हारिब की खुली आंखें देखकर सारी थकावट दूर हुई, पर रुशाने उसके जागने के बावजूद पुरसुकून नींद सो रही थी। और हारिब उसके बालों की लट मुंह में लिए ऐसे चूस रहा था जैसे इन बालों से खुराक मिल रही हो। पारस ने बड़ा वाला बुकेट वहीं टेबल पर रखे, छोटे वाले को हारिब की तरफ बैठते साइड टेबल पर रखा और उसको बहुत आहिस्तगी से रुशाने के पास लेते ही झुककर होंठों पर लब रखते चूमा। हारिब ने हाथ मारते पारस की दाढ़ी के बालों से इरिटेट होते मुंह बनाया कि पारस ने एहतियात से हारिब को उठा लिया। वो रुशाने की नींद तोड़ने से मुहतात रहा। बहुत प्यार बटोर लिया तुमने मेरी जलपरी का। अब सो जाओ हारिब, मुझे मेरी रुशाने बिना किसी शेयरिंग चाहिए कुछ देर। वो उसे सुलाने की कोशिश में था, पर हारिब तो सोकर जाग गया था। लेकिन पारस की आगोश मिलते ही यूं मदहोश हुआ जैसे सच में जो तरस रोशाने नहीं खा रही थी वो हारिब ने खा लिया। हारिब के 5 मिनट में सोने पर पारस ना चाहते हुए भी मुस्कुराया और हारिब का माथा चुमे से बेबी कार्ट में लिटाया। उसका छोटा सा लिहाफ करवाते ही वो पलट कर करवट पर सोई रोशानी के पास बैठते ही जब लेटा तो रोशानी की आंख पारस की बाजुओं में बढ़ते ही सर चूमते ही खुली, पर इसने फौरन आंखें वापस बंद कर ली। दिल बुरी तरह छलनी हुआ। आई मिस यू सो मच। उस अपने सीने में बेंचदार रोशानी के वजूद को हाथों से महसूस करने के बीच जब उसका रुख अपनी तरफ करवा बैठा तो वो आंखें खोलकर घूरती बहके जिनका सारा नशा सेकंड में उतार गई। कि क्या तरीका है किसी को नींद से जगाने का? उसकी तरफ गुमे गुस्से से बोली। पारस अभी उसके गुस्से को किसी हाथर में ना लाए, आबेल के पढ़ाए सबक पर अमल दरामद करे, रुशाने को बाजुओं में भेजता। उसके होठों पर जान सारी से झुका, पर वो बुरी तरह बेचैन होती पारस को खुद से दूर कर गई। डोंट टच मी। उसके लम्स की शिद्दत बढ़ने से पहले ही पारस को खुद से दूर करने पर दुखी हुई। बट आई वॉन्ट टू टच यू। उसकी मजाहमत करते हाथ पकड़कर तकिए से लॉक करे। वो रुशाने की गर्दन से चेहरे तक की इंच इंच गहराई परखने के बाद ही दूर हुआ और वो रोक ना पाई। बस जब वो दूर हुआ तो वो काली काली आंखें भीगी थीं। पारस ने उसका माथा चूमते हाथ आजाद करे अपनी गर्दन में बाहें परोते रुशाने को अपने ऊपर मुंतकिल करे, बाजू उसकी कमर के तरफ लपेटे हुए बांध लिए। मनाने के लिए लफ्जों को ताकतवर बनाएं। आपका छूना तो पावरफुल ही रहेगा हमेशा पारस। आपके किसी लम्स में भी मुझे मनाने की कुव्वत नहीं, फिर आप मुझे कितना ही करीब कर लें। वो अब भी बरहम थी। आर शोर करीब कर लूं? हारिब बहुत छोटा नहीं है अभी। वैसे मुस्कुराहट देने की कोशिश कर रहा था, पर वो और दुखी हुई। ओके, मेरे साथ चलना पड़ेगा तुम्हें घर, फिर हर तरह मना लूंगा तुम्हें जैसे कहोगी, कान भी पकड़ लूंगा। आई वॉन्ट सम प्राइवेसी विद यू। वो उसके बालों की लटें छूकर चूमता। रुशाने की बहुत सारी नाराजगी तो हटा चुका था, पर अभी पूरी मिटना बाकी थी। हारिब भी चलेगा ना? वो माँ है अब, और माँ को अपने बच्चे की फिक्र सांस के साथ रहती है। ऑफ कोर्स मेरा और तुम्हारा हिस्सा है। रेडी हो जाओ ना, निकलते हैं। सब आगे तो हमारा निकलना मुश्किल होगा। पारस की बेताबी पर वो उठने लगी, पर वो इसे वापस पकड़ कर खुद पर गिरा गया। पर रोशाने ने इससे दूर से रखने की जद्दोजहद की। मुझे ऐसे मत देखे पारस। उसकी नीली आंखों की तलब के आगे लम्हे में हार सकती थी, तभी नजरें चुराई। मुझे बताओ फिर क्या करूं? है मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन रोशाने? पारस ने उसका चेहरा पकड़कर अपने सामने किया तो वो आंखें ही बेबसी से मेच गई। मैं तुम्हारे होते आंखें नहीं बंद कर सकता। तुमने कैसे जुर्रत की? पारस का हाथ रुशानी की गर्दन पर जकड़ा, पर वो सांस रुकने पर जरा न कराही। मत करें प्लीज। वो फिर उठने लगी, पर पारस की चट्टानी बाजुओं की जकड़ने से पारस के सीने से जोड़ गई। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको एपिसोड? नेक्स्ट एपिसोड 2-3 दिन बाद आएगी, क्योंकि इस पर टाइम लगता है भाई। कुछ भी हो जाए मैं इसे रेगुलर नहीं दे सकती। रूहे अदा स्टार्ट कर दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से। वो उसकी आ जाया करेगी 15 मिनट या 20 मिनट की एपिसोड आया करेगी रोज़। तो मैं लिख लूँ ज़रा, 10 एपिसोड हो जाएं फिर उसको स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है? तो पारे से ऐसे ही चलेगा, जिसे पढ़ना है पढ़े, जिसे वेट करना है मुकम्मल होने तक वो वेट भी कर सकता है। मैं इसको बस साथ साथ पोस्ट कर रही हूँ ताकि एकदम से लिखना फिर मुश्किल होता है। आप लोग पढ़ना चाहते हैं वेट करके तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं और रूहे धाप पढ़ सकते हैं, ठीक है? कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
میں اس کو پوسٹ کروں گی آرام سے، میں اسے جلد بازی میں نہیں لکھ سکتی، اور روز تو بالکل نہیں لکھ سکتی. سیزن 2 سیزن 1 سے کی نسبت بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور سب چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے. اب نئی نئی چیزیں آئیں گی، نئے کریکٹرز آئیں گے، تو بہت کچھ ہوگا جس کے لیے ریسرچ ورک چاہیے. بہت سی چیزیں ہیں، مشن ایسے ہیں جو ریسرچ کے بغیر نہیں لکھے جا سکتے. تو آپ لوگوں کو انتظار کرنا ہوگا، اور اس کے بارے میں میں کوئی بھی مزید بات نہیں سننا چاہتی اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہفتے یا اتوار کو آ جائے تو ہفتے کو کوشش ہوگی کہ دے دوں، ادروائز سنڈے یا منڈے، جب بھی میں نے پوری لکھ لی میں دے دوں گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اس ایپیسوڈ میں کیا اچھا لگا ضرور بتائیے گا، اچھا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.